السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، 5ویں سپارے کا تیسرا رکوع، آیت نمبر 39 سے 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقہم اللہ وکان اللہ بہم علیما۔ اور ان کا کیا بگڑتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور جو اللہ نے انہیں مال و دولت دیا تھا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ تو کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اسے دگنا چگنا کر دے گا اور اپنے ہاں سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ جی، یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہوئے اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی تھا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی احسان شناسی بھی ہے اور آخرت میں سینکڑوں گنا اجر بھی۔ نقصان تو اس صورت میں ہے کہ مال بھی ہاتھ سے نکل گیا اور اس کا کچھ ثواب ملنا تو درکنار الٹا عذاب ہوگا، اور ریاکار کا یہی انجام ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہیں کسی کافر نے کہا کہ جس آخرت پر تم ایمان لاتے ہو وہ محض ایک مفروضہ ہے جسے تم یقینی طور پر ثابت نہیں کر سکتے، پھر اس مفروضہ کی بنا پر مختلف قسم کی پابندیاں اپنے آپ پر عائد کرتے ہوئے مال خرچ کرتے ہو، پھر ہر طرح کے لذائذ دنیا سے محروم رہتے ہو، یہ تو صریح نقصان کی بات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا کہ ہم جتنا وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں یہ تو یقینی بات ہے کہ کم از کم اتنی دیر ہم بری باتوں اور برے کاموں سے بچے رہتے ہیں، اور اگر مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا بھی کسی ضرورت مند کو ضرور فائدہ پہنچتا ہے، پھر ہمیں ان کاموں سے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ رہے لذائذ دنیا اور ان سے مزے اڑانے کی بات، تو یہ چند دنوں کی بات ہے، موت کے بعد ہم اور تم برابر ہوئے۔ مرنے کے بعد اگر ہمارا نظریہ درست ثابت ہوا تو جاویدانی راحتوں اور نعمتوں کے مستحق ہوں گے، اور تمہیں کئی طرح کی مصیبتوں اور جہنم کا عذاب ہوگا، اور یہ دائمی عذاب ہوگا۔ اور اگر بالفرض تمہارا نظریہ درست نکلا تو بتاؤ ہمارا کیا بگڑے گا؟ لہذا اچھی طرح سوچ لو کہ خطرے میں ہم لوگ ہیں یا تم لوگ۔ یہ سن کر اسے ہوش آ گیا اور وہ ایمان لے آیا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ذرا سوچو اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ان ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، پھر ان گواہوں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا دیں گے۔ جی، اس آیت میں میدان حشر کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کی عدالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وقت ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا جو اس امت کا نبی ہوگا، اور وہ یہ گواہی دے گا کہ یا اللہ، میں نے تیرا پیغام اور تیرے احکام امت کو من وان پہنچا دیے تھے، اور فلاں فلاں لوگوں نے تو انہیں تسلیم کر لیا تھا، اور فلاں فلاں نے نافرمانی اور کفر کیا تھا، لیکن اس امت کے نافرمان لوگ صاف مکر جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا۔ بالفاظ دیگر، یہ نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے، اور اپنے نبی کی شہادت کو جھٹلا کر اسے مشکوک بنا دینے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا جائے گا تو آپ ان انبیاء کی شہادت کی تصدیق کریں گے۔ اس وقت بھی نافرمان لوگ اپنی ہر درمی سے باز نہ آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو اس وقت موجود ہی نہ تھے، یہ کیسے انبیاء کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تو منزل من اللہ وحی کی روح سے دنیا میں بھی سابقہ انبیاء کی تصدیق کرتا رہا، پھر آج کیسے تصدیق نہ کروں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے کچھ قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کی بھلا میں آپ کو کیا سناؤں؟ آپ ہی پر تو قرآن اترا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس کرو۔ میں نے دیکھا تو اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
اس آیت سے آپ کی تمام انبیاء پر فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ سابقہ تمام انبیاء پر شہادت دینے کا شرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورہ نساء پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے تو فرمایا کہ تشکر اور مسرت اور خوشی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یعنی ایک طرف تو اللہ کی عطا کردہ فضیلت پر انتہائی خوشی کی وجہ سے، دوسرے اللہ کی اس عطا پر انتہائی شکر گزاری کے طور پر آپ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اس دن جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی، یہ آرزو کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ جی، یہ آیت میں ہے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ کے روبرو ایسے نافرمان لوگوں پر شہادتیں مکمل ہو جائیں گی اور شہادتوں کی بنا پر ان کا جرم ثابت ہو جائے گا، تو اس وقت یہ آرزو کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں، تاکہ اپنی نافرمانیوں کے برے نتائج اور عذاب سے نجات حاصل کر سکیں، لیکن یہ کسی صورت ممکن نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔